اور صحابہ اہل بیت سے لے کر آج تک پوری امت سمجھاتی آ رہی ہے، اور پوری امت نے جس نظریہ کو اختیار کر رکھا ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ ابو طالب کو ایمان اور اسلام نصیب نہیں ہوا، حالت کفر میں ان کی موت ہوئی، اور آخرت ان کی اصحاب نار سے ہے۔ اور یہ موقف اور نظریہ یہ خود مولا علی نے بیان کیا۔ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی دونوں کے اندر الفاظ ہیں نامک الشیخ الضال، بے شک حضور آپ کا گمراہ چاچا مر گیا۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں انہ ماتا مشرکا، حضور وہ مشرک مرا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ اور اس کے علاوہ درجنوں کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، الفاظ یہ ہیں نامک الشیخ الکافر۔ محترم، آپ نے اس مولوی صاحب کی گفتگو کو سنا جو اپنے آپ کو مفتی کہلانے کا دعوے دار ہے، اور بڑی گرج چمک کے ساتھ یہ اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتا ہے۔ کمال ہے ایسے عشق کا پیمانہ کہ جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے کو کافر کہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے والے شفیق چچا کو کافر کہے، جو حضرت اقبال کا شعر تو اپنی تقریروں میں پڑھے مگر اس پر عمل نہ کرے کہ کی محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور جہاں یہ نعت بھی سنے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، پیغمبر کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اگر تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے تو میں معافی چاہوں گا، لیکن مجھے اس کی باتوں کا جواب ضرور دینا ہے۔ ایک غیر مستند اور ضعیف روایت کے ذریعے سے اس نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو معاذ اللہ کافر کہا، خاک بدہن، اور ایسا انداز تھا جیسے کہ تانے کا انداز ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اس انسان کے اندر کتنا بغض ابو طالب علیہ السلام چھپا ہوا ہے۔ اصحاب رسول، پیغمبر کے اصحاب ہماری آنکھوں کے ستارے ہیں، ہمارے لیے ہدایت کے مینارے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی محبت میں ابو طالب کو کافر نہیں کہہ رہے، بلکہ تم علی علیہ السلام کے بغض میں ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہہ رہے۔ کیا معیار ہے تمہارے نزدیک کفر اور ایمان کا؟ رہی کتابوں کی بات تو جناب ہمیں نہ چھیڑیے، پھر کتابوں میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ جناب کو بہت تکلیف ہوگی، بہت زیادہ بل بنائیں گے، اتنا کچھ لکھا پڑا ہے کتابوں میں۔ لہٰذا کتاب لکھنے والے انسان ہیں، تاریخ ہے۔ میرے چند سوالات ہیں مفتی صاحب آپ سے۔ قرآن مجید میرے نبی کی عظمت کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا صاحب میرا حبیب نہ کبھی بھولا نہ کبھی نسیان ہوا، اور اس وقت تک اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا جب تک میری وحی نہ آ جائے۔ تمام عالم اسلام کا سورہ والنجم کی ان پہلی 4 آیتوں پر ایمان ہے کہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلاتا، تو کیا وہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر ابو طالب علیہ السلام کی آغوش میں کھیلتے رہے؟ کیا وہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر ابو طالب کے دسترخوان سے کھانا کھاتے رہے؟ کیا وہ میرے آقا نامدار اللہ کے حکم کے بغیر اپنے چچا سے محبت کرتے رہے؟ کیا تاریخ میں آپ نے نہیں پڑھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو رسول اللہ کے بستر پر سلایا تاکہ میرے بچے شہید ہو جائیں، رسالت کو کوئی نقصان نہ پہنچے؟ کیا میزان ہے صاحب آپ کے نزدیک کفر اور اسلام کا؟ میرا پہلا سوال، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ایک نبی دکھاؤ جس نے ایک لمحے کے لیے کسی کفر کے دسترخوان سے کھانا کھایا ہو، قرآن سے ثابت کرو۔ میرا دوسرا سوال، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ بتا دو مفتی مختار جہاں میرے رسول نے اللہ کے حکم کو نعوذ باللہ من ذالک نہ مانتے ہو، اپنی مرضی کی ہو۔ میرا تیسرا سوال، آپ کے پاس گھسی پسی ایک ہی مثال رہے گی، اور وہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں پلنا۔ تو جناب علی آنکھیں کھول کے قرآن پڑھا کریں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے روز نیک مردوں کو نیک بیویاں، بدکار مردوں کے لیے بدکار بیویاں۔ تو پھر اس آیت کے مطابق فرعون جیسے بدکار کے گھر میں بی بی آسیہ جیسی مومنہ کیوں ہے؟ 2 جواب۔ تو ایک ہی جواب ہے اس کا، اس لیے اللہ نے جناب آسیہ کو فرعون جیسے ملعون کے گھر رکھا، جبکہ قرآن نے بی بی آسیہ کو مومنہ کہا۔ اور ثابت کرو کسی تاریخ سے کہ جناب آسیہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہو۔ اس لیے فرعون جیسے ملعون کے گھر میں بی بی آسیہ رہی تاکہ موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے کا ایک لقمہ بھی فرعون کے ہاتھ سے نہ کھائے۔ تو جس اللہ کو موسیٰ کی غیرت اور عزت بچانے کی اتنی پڑی ہے، وہ فخر موسیٰ کے لیے تمامی حجت نہیں کر سکتا؟ دکھاؤ۔ میرا چوتھا سوال، کسی تاریخ میں آپ تو کہتے ہیں نا وفات کے وقت
تو کیا اتنی زندگی میرے رسول نے کم و بیش 42 برس تک، ان 42 برس میں ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی اپنی کتاب میں حوالہ دکھا دو کہ کہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کو انہوں نے کہا ہو کہ چچا کلمہ پڑھ لو، میں نبی ہوں، میں کفر کے دسترخوان سے کھانا نہیں کھا سکتا، دکھاؤ مجھے۔ کیا میرے نبی کے لیے قرآن کی یہ آیت موجود نہیں ہے وما محمد اللہ رسول؟ یہ صرف محمد نہیں، رسول رسول ہے، اعلان کرے تب بھی رسول ہے، اعلان نہ کرے تب بھی رسول ہے۔ تخلیق آدم سے پہلے بھی میرا نبی تھا۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو طالب علیہ السلام نے ایک بچے کو پالا، بلکہ ابو طالب علیہ السلام کے گھر اور اس کی آغوش میں رسول اللہ پلے۔ آج مسلمان عالم سے میں ہاتھ چھوڑ کر پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید چاہے وہ شیعہ بھائی ہو، سنی بھائی ہو، اہل دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، کوئی مسلمان بھائی ہو، اس کو قرآن دو تو وہ کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پہ یا ناپاک جگہ پہ؟ یقیناً ہر مسلمان قرآن کو پاک جگہ پہ رکھے گا۔ اللہ نے میرے رسول جیسا قرآن ابو طالب کی آغوش میں رکھتے نہ سوچا یہ آغوش شرک سے پاک ہے کہ نہیں؟ میرا 5واں سوال، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کی ایک آیت سے ثابت کرو کہ اللہ نے کسی نبی کو کسی کافر کے صلب میں رکھا ہو۔ تو آپ نے اسی خاندان کے ساتھ، درود والے خاندان کے ساتھ لوگوں نے اتنا بغض رکھا کہ پوری تاریخ میں 3 ایسے باپ ہیں جن کو انہوں نے کافر کہا۔ ایک جناب ابراہیم کے باپ کو، ایک جناب رسول خدا کے پاکیزہ باپ جناب عبداللہ کو، اور ایک علی کے پاکیزہ باپ جناب ابو طالب علیہ السلام کو۔ وہاں میرے پیارے بھائیوں اور آپ جیسے لوگوں، میں سب سنیوں سے بات نہیں کر رہا، میں سلام کرتا ہوں ان سنیوں کو جو عظمت ابو طالب کے قائل ہیں، میں سلام کرتا ہوں ان پیران کو جو عظمت ابو طالب کے قصیدے پڑھتے ہیں، میں ایسے دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو جانتا ہوں جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ آپ بزرگان کا نام لے کر اپنی بات کو تقویت نہ پہنچائیں۔ بہت دکھ کی بات ہے، دل ٹوٹتا ہے۔ آپ رسول کے باپ کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہیں تو کافر ہم ہیں، آپ سرکار علی علیہ السلام شہنشاہ ولایت کے باپ کو کافر کہیں تو وہ قابلتاً کافر ہم ہیں، آپ جناب ابراہیم کے باپ کو کافر کہیں تو کافر ہم ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں نمازوں میں درود پاک میں؟ کیا نہیں پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید؟ اے اللہ درود و سلام بھیج رسول اللہ پر اور اس کی آل پر جس نے تو نے ابراہیم اور اس کی آل پر بھیجا ہے۔ آل ابراہیم پہ تو درود بھیجے آپ کی نماز نہ ہو، اور فارغ ہوتے ہی کہہ دیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اگر صاحبان درود کے ماں باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو پھر کون سا بھی کلمہ ہے؟ پھر معیار اسلام کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، خاک بدہن، میں مر جاؤں کبھی یہ دلیل نہ دوں، لیکن دکھ کے ساتھ نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں جس ملک میں یزید کو رضی اللہ کہا جائے وہاں ایسے مولویوں کی رگے شریعت نہیں پھڑکتی، اور ابو طالب علیہ السلام کو ایسے ایسے ہاتھ کر کر کے کہا جائے کہ وہ کافر تھا۔ کس اسلام کی بات کریں؟ کیا معیار اسلام ہے آپ کا؟ یہ قرآن سے پڑھے آپ نے معیار اسلام کہ اجداد رسول کو کافر کہا جائے، رسول اللہ کے موسروں کو کافر کہا جائے؟ اور آخری سوال، اللہ اسی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو گھر دیا، آپ کو ظاہری صاحب ثروت نہ پایا ہم نے آپ کو مال عطا کیا۔ مال بی بی خدیجہ کا تھا، گھر سرکار ابو طالب علیہ السلام کا تھا۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ کیسا کافر ہے جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے؟ اور پھر قرآن ارشاد فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ چونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اپنے گھر میں کی تھی، اس لیے اللہ نے اس کے پاکیزہ بیٹے جناب علی علیہ السلام کو اپنا گھر عطا کیا۔ اور آخری سوال، میں تاریخ اسلام کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مولوی مختار حیدری تو کیا، قیامت تک کوئی مولوی میرے اس چیلنج کا جواب دے دے، غلامی لکھ کے دے دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ شریعت ابراہیم پہ نکاح پڑھا تھا جناب ابو طالب علیہ السلام نے۔ تو کیا اس خطبے میں سورہ حمد نہیں تلاوت کیا قرآن نازل ہونے سے پہلے؟ کیا اس خطبے میں بسم اللہ نہیں پڑھی گئی؟ کیا اس خطبے میں اللہ کی حمد نہیں کی گئی؟ تو پھر میرے رسول کا نکاح ایک کافر سے پڑھوانا یہ کیا حکمت خداوندی ہے؟ لہٰذا اس ملک پاکستان کے امن کے لیے، عالم اسلام کی عظمت کے لیے ہم نے ہمیشہ، بالخصوص میں نے ہمیشہ شیعہ سنی اتحاد کی بات کی اور آج بھی اس پر قائم ہوں۔ ہم مر سکتے ہیں، شیعہ سنی اتحاد نہیں توڑ سکتے، لیکن آپ جیسے لوگوں سے بات کرنے کا ہمیں سلیقہ آتا ہے۔ میں نے جتنے سوال کیے ہیں اس کا مجھے جواب چاہیے بروئے قرآن۔ روایت کے سہارے آپ کسی ہستی کو کافر نہ بنائیں، ہمت ہے تو اس کے لیے آیت لائیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو ہمارا سلام۔ آج اگر
नाउज़ु बिल्लाह खाक बदहन कह दो फलां वली का बाप काफिर था तो जुलूस निकल आएंगे। आप शहनशाह विलायत के वालिद मोहतरम को काफिर कहें तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। नबी के गुलामों पर आपको इतना जोश आता है, नबी के अजदाद पर इतना होश क्यों नहीं आता? इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हमें ऐसे फितनागर लोगों से महफूज रखे जो आलम इस्लाम में रख न डालते हैं, और अल्लाह ताला शिया सुन्नी मुसलमानों में इत्तेहाद दे, और अल्लाह ताला हमें मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की मोहब्बत नसीब फरमाए। वस्सलाम तो फ़याल।